عمران خان کا بدترین مخالف بھی عمران خان کے حق میں سامنے آ چکا ہے۔ پہلی خبر یہ ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ ابھی تو صرف آغاز ہوا ہے اور رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف ابھی سے اداروں کے خلاف کیوں بولنے لگے، ابھی سے ان کو سازش کیوں نظر آنے لگی، ابھی سے نواز شریف کے قریبی ساتھی جو سینیٹر ہیں وہ کیوں یہ کہنے لگے کہ اس میں کوئی سازش ہے۔ عمران خان نے جہاں پہنچنا تھا وہاں وہ پہنچ چکا ہے، ابھی سے نون لیگ کے پر کیوں جلنے لگے ہیں؟ تو میں بتا دوں کہ نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہی ہوا۔ نون لیگ نے جو کرنا تھا اداروں کے خلاف وہ کرنے کے لیے پر تولنے لگی ہیں۔ یہ دوسری خبر ہے اور تیسری خبر یہ ہے کہ ایک خاتون شفا ہاسپٹل پہنچتی ہے اور وہاں جو انٹریس ہے وہاں پہ اس نے پھولوں کی پتیاں بچھا دی ہیں۔ اس نے اپنی گاڑی سے پھولوں کی پتیاں نکال لیں اور وہ جو ہاسپٹل کی راہداری ہے اس لیے کہ یہاں پہ عمران خان نے آنا ہے، یہاں پہ عمران خان کو لایا جائے گا، لیکن عمران خان کو مین گیٹ سے نہیں لایا جائے گا۔ عمران خان کو شفا ہاسپٹل کے بیک گیٹ سے، جو کہ ایک پیچھے گیٹ ہے، خفیہ گیٹ، وہاں سے لایا جائے گا تاکہ جو میڈیا ہے، اب وہاں سارا میڈیا پاکستان کا جب سے یہ خبر آئی ہے سارا میڈیا شفا ہاسپٹل کے باہر کھڑا ہے، صبح دوپہر شام رات وہیں کھڑے ہیں کہ شاید کسی ٹائم وہ سیکیورٹی کی گاڑیاں اندر جائیں اور ہم وہ ویڈیو بنا لیں، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ایکسکلوسیو ویڈیو اس کے کیمرے میں آئے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ویڈیو وہ سب سے پہلے وہ دنیا کو دکھائے، اس کے موبائل میں وہ ویڈیو بنے، کیونکہ اس ویڈیو کو ملینز کی تعداد میں لوگ دیکھیں گے، ملینز کی تعداد میں لوگ لائک کریں گے، ملینز کی تعداد میں لوگ شیئر کریں گے۔ وہ ویڈیو جو وہاں سے جب عمران خان کو لایا جائے گا اور پھر لوگ زوم کریں گے کہ اس گاڑی میں عمران خان ہے، اس گاڑی میں عمران خان ہے، اور یہ بھی حکومت نے طے کیا ہے کہ جس گاڑی میں خان صاحب کو لایا جائے گا وہ ساتھ بلٹ پروف تو ہوگی لیکن اس میں بلیک پیپر لگائے جائیں گے تاکہ باہر سے کچھ بھی اندر نظر نہ آئے۔ تو تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو سستا پیٹرول دینا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرنی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا لائف سٹائل بہتر ہو، وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی عمران خان کی کوئی تصویر لیک نہ ہو جائے ہاسپٹل سے، وہ یہ یقینی بنانا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کی کوئی بندہ ویڈیو نہ بنا لے، وہ یہ یقینی بنانا ہے کہ ہسپتال سے اگر عمران خان کی کوئی تصویر سامنے آ گئی، کوئی ویڈیو سامنے آ گئی، تو پھر جناب جو اربوں روپے کی اشتہار بازی کی ہے مریم نواز صاحبہ نے، جو اربوں خربوں روپے کی اشتہار بازی کی ہے نواز شریف نے، جو اربوں روپے لگائے، اخباروں کے پورے پنے فرنٹ پیجز بھر دیے انہوں نے کہ جناب ہم ملک کی بہتری لا چکے ہیں، وہ ساری کی ساری کارکردگی تو ختم ہو جائے گی، وہ ساری کی ساری کارکردگی تو کسی کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ عمران خان نظر آئے گا۔ اب اس وقت 132 جس وقت یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں آج کی ڈیٹ میں 132 اخبار، آپ گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ جا کے لکھیں کہ ہاؤ مینی نیوز پیپر ہیز ریٹن دا آرٹیکل اباؤٹ عمران خان، تو آپ کو 132 اخبار سامنے آ جائیں گے دنیا بھر کے، اور آپ کو ویڈیوز اور آپ کو تمام چینلز کے لنک سامنے آ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام، نہ صرف پاکستان کی عوام بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بھرپور کوریج خان صاحب کو اس لیے دے رہا ہے کہ بھرپور طریقے سے ان کی، اب میں آپ کو ترکیہ اردو ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، اس نے ایک خبر لگائی ٹرمپ کی، اس پہ کسی نے لائک نہیں کیا 6 گھنٹے میں، اور ساتھ ہی اس نے عمران خان کی خبر لگا دی 12 منٹ کے بعد، اور اس 12 منٹ میں 1003 لائکس تھے ٹویٹر کے اوپر، اور ہزاروں کی تعداد میں اس کے ویوز تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ری شیئر تھے اس کے، لیکن ٹرمپ کی کوئی۔ تو دنیا میں جب عمران خان کی کوئی بھی اخبار آرٹیکل لکھتا ہے، کوئی بھی فیس بک پوسٹ کرتا ہے، کوئی ایکس پہ پوسٹ کرتا ہے، چونکہ وہ مونیٹائز ہیں، چونکہ ان کو زیادہ پیسہ بھی آتا ہے اس لیے بھی خان صاحب کی لگاتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ چونکہ وہ خبر ہے وہ پسند بہت کی جاتی ہے پاکستان میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھی بھرپور کوریج دے رہا ہے اور پاکستانی میڈیا بھی، اور پاکستان میں تمام لوگ اس وقت صرف بےتاب ہیں خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کو، بےتاب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی تصویر سامنے آ جائے، بےتاب ہے کہ شفا ہاسپٹل کے سامنے جو ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں جو میڈیا ورکرز کھڑے ہیں، جو نمائندے کھڑے ہیں، جو رپورٹرز کھڑے ہیں کہ ہمارے کیمرے میں ایک دفعہ خان صاحب کی کوئی تصویر وہ لمحہ قید ہو جائے۔ آج رات
خان صاحب کو خفیہ طریقے سے چپ کر کے جناب اس ہاسپٹل میں داخل کرایا جائے گا۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان کے جو بدترین دشمن ہیں، بلاول نے بھی خان کے حق میں ایک بیان دیا ہے جو کہ سراہا جانا چاہیے، جبکہ نون لیگ وہ کہتی ہے کہ اپنی دفعہ تو ان کو نواز شریف یاد آتا ہے کہ جناب پاکستان سے باہر ایون اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر امین اللہ جو چیف جسٹس تھے، انہوں نے حکومت کو کہا کہ آپ گارنٹی دیں، لکھ کے دیں کہ نواز شریف کی صحت کو کچھ نہیں ہوگا، تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اب عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کی جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ سپریم کورٹ نے اب بحال کی ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا سپریم کورٹ ٹوتھ لیس ہو چکی ہے، اس کے دانت ختم ہو چکے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، لیکن اب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کروانا بھی جانتی ہے، اور اس پہ یقینی طور پہ ہر صورت عمل ہوگا۔ اور جب عمران خان 16 سپتمبر کو شفا ہاسپٹل میں دوبارہ پیشی ہے، یعنی 16 سپتمبر تک تقریباً 1 مہینہ 26-27 دن رہیں گے شفا ہاسپٹل میں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں دوبارہ پیشی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بنی گالہ ان کو شفٹ کر دیا جائے، اور بنی گالہ میں شفٹ وہ اس لیے اس بنا پہ کیا جائے گا کہ جناب ہاسپٹل میں بہتر علاج نہیں ہو رہا، تو خان صاحب کی صحت اور ان کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بنی گالہ میں بہترین علاج کی سہولیات دی جانی چاہیے، جو کہ خوش آئند فیصلہ ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، اور یہ اس لیے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کی چیخیں آپ کو جو سنائی دے رہی ہیں نا، یہ ایسے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو حادثہ ایک دم نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی لورز کے لیے اچھی خبر ہے، ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لازمی لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی کر لیجئے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔